بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ یہ صدقہ فطر کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا، صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کتنا واجب ہے، اور اس کا وقت کیا ہے، اور کن کن اجناس سے ادا کیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر دیا جائے گا یا نہیں۔ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جائے اس کا فطرہ ساقط ہوگا یا نہیں۔ تو یہ تمام تفصیل۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر تھوڑا سا صدقہ رکھ دیا تاکہ عید کی خوشیوں میں، یعنی عید سے پہلے رکھ دیا تاکہ عید کی خوشیوں میں غریب بھی شریک ہو سکے۔ یعنی مالداروں کے مال میں کچھ صدقہ رکھ دیا کہ وہ غریبوں پر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اور صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے روزے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور روزے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی انسان ہے، 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو صدقے کی وجہ سے جو کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرما کر اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو صدقے کی وجہ سے فرمایا کہ صدقے سے بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ الصدقہ ترد البلا، صدقہ بہت ساری بیماری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس طرح صدقہ، ایک حدیث میں قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقے کا صدقہ ایک درخت کی شکل میں ہوگا جہاں کوئی سایہ، یا تو اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا یا صدقے کا سایہ۔ جس آدمی نے جتنا زیادہ صدقہ کیا ہوگا تو وہ اس کو اتنا ہی زیادہ سایہ نصیب ہوگا۔ ایک تو یہ صدقہ واجب ہے، اس کے علاوہ بندہ صدقہ کرتا رہے تو اس سے قرآن کی آیت میں ہے کہ جب مرنے والے کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی کہ میں صدقہ نہیں کر کے آیا، تو پھر اسے وہ تمنا کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی۔ پھر تو کیا کرے گا؟ تو اب جا کے تھوڑی سی مہلت میں کیا کر لے گا؟ تو اتنی لمبی زندگی کہے گا فاصدقن واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں گا، جا کے مال میں چھوڑ آیا، کاش کہ میں اس کو صدقہ کر دیتا تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا۔ کیونکہ جب اس کے صدقے کی اہمیت کا پتہ چلے گا اور تو اس وقت تمنا کرے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں صدقہ کروں۔ جنت میں جائے گا بندہ تو جنت کے اوپر 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلی لائن میں ما اکلنا ربحنا، جو ہم دنیا میں کھا لیے وہ تو نفع میں رہے۔ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا اس کو پا لیا۔ پھر لکھا ہوگا ما ترکنا خسرنا، جو دنیا میں چھوڑا ہے وہ سب سے بڑا خسارہ تھا۔ آج ہم جو بچا کے رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بچت ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہم یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اور نصاب زکوٰۃ کے نصاب 4 ہیں، صدقہ فطر کے نصاب 5 ہیں۔ تو ایک تو جس پر 7.5 تولہ سونا ہو، صرف سونا ہو، اور باقی اس کے پاس نقدی یا تجارت کا مال یا ضروریات سے زائد مال اور چاندی وغیرہ نہ ہو، تو پھر صرف سونا ہو تو پھر تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پاس نقد پیسے بھی ہوں، چاندی بھی ہو، یا نصاب میں سے کوئی بھی چیز ہو، نقد پیسے ہوں، تو پھر اس کو چاندی کے نصاب پر لے جاتے ہیں۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ آج کل چاندی کا ریٹ بھی کافی ہو گیا ہے،
تو چاندی 52.5 تولہ آج کل موجودہ زمانے میں تقریباً 5,03,000 میں آ رہی ہے۔ چاندی 52.5 تولہ تقریباً 5,03,000 میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت یعنی نقدی ہو، نقدی جس کے پاس 5,03,000 روپے ہیں اس پر صدقہ فطر ہے، یا ضروریات سے زائد مال ہو، یا تجارت کا مال ہے، جیسے خام مال رکھا ہوتا ہے، کارخانے والوں نے اپنا مال خرید کے رکھ لیا، دکانداروں نے تجارت کا مال رکھا ہوا ہے، تو دکان میں 5 لاکھ سے زائد کا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے۔ ایسی ضروریات سے زائد مال، گھر میں اتنا مال رکھا ہوا کہ اس کی سال بھر استعمال میں نہیں آتا، جیسے بستر ہیں، برتن ہیں، کہ وہ سال بھر استعمال ہی نہیں آتے، اور ان کی مالیت تقریباً 5,03,000 روپے بنتی ہے، اس پر بھی صدقہ فطر آئے گا۔ تو اس سے کم کسی کے پاس مال ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ تجارت کا مال ہے، نہ ضروریات سے زائد مال ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اب یہ کتنا دینا ہے؟ اب سب سے پہلے 4 اجناس ہیں جن میں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اجناس، گندم، جو، کھجور، کشمش، یا تو ان میں سے ادا کرے یا ان کی قیمت ادا کرے۔ جو گندم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھی، اس زمانے میں جو، کھجور، کشمش یہ سستی ہوتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ہمارے علاقوں میں گندم سستی ہے، جو گندم وافر مقدار میں ہوتی ہے، جو، کھجور، کشمش یہ مہنگی ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ ہو چکا، تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ ہو چکا وہی چلے گا۔ تو اب گندم نصف سا اور جو ہے کھجور، کشمش بھی 1 سا ادا کرنی ہوگی فی بندہ۔ تو سا کتنا ہوتا ہے اس میں بھی علماء مختلف ہے، اختلاف ہے۔ تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ یہ تو کہتے ہیں سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سا 3.5 کلو کا۔ اب گندم جو نصف سا ہے وہ 2.25 کلو، لیکن جو 1 سا 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صدقہ فطر گندم سے نہیں ادا کیا، بلکہ کھجوریں دیتے تھے یا جو دیتے تھے یا کشمش دیتے تھے۔ اب جو گندم کی قیمت ہے، پھر علماء نے کیا احتیاط اسی میں ہے کہ سا کو 3.5 کلو کا 4.5 کلو کا مان لیا جائے، تو 4.5 کلو کے اعتبار سے آدھا سا 2.25 کلو بنتا ہے۔ اگر 3.5 کلو کا سا مانا جائے تو پھر 2.25 کلو گندم بنتی ہے۔ تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی نے ادا کر دی تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاطاً 2.25 کلو ادا کر دے۔ اب جو گندم یا گندم کا آٹا جو اچھا آٹا ہے وہ تقریباً 125 روپے کا لگایا جائے یا 150 کا لگایا جائے، تو احتیاطاً اس میں ہے کہ 300 روپے گندم کے اعتبار سے، تو 300 روپے تقریباً اس کی قیمت اچھے سے اچھا آٹا ہو تو 2.25 کلو تقریباً 300 روپے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 250 بھی ادا کر دیا تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ 250 روپے عام سادہ آٹا تقریباً 250 روپے میں 2.25 کلو یا 2.25 کلو آ جاتا ہے، لیکن احتیاطاً اس میں یہ ہے کہ 300 روپے فی بندہ گندم کے اعتبار سے۔ اب جو ہے یہ اور مہنگا ہے اس سے گندم سے، تو جو کے اعتبار سے ادا کرے تو تقریباً 500 یہ پورا 1 سا ادا کرنا ہے، تو تقریباً جو کا ریٹ ہے گندم سے زیادہ ہے، وہ تقریباً 600 کے قریب بنے گا۔ کھجوروں کے اعتبار سے اگر ادا کریں، کھجور کو اگر کم سے کم لیا جائے تو وہ تقریباً 500 روپے کلو کھجور ہے، تو
3.5 کلو کھجور، تو وہ تقریباً 2000 کے قریب بنتی ہے۔ تو کھجوروں سے ادا کیا جائے تو تقریباً 2000 روپے، کشمش سے ادا کیا جائے تو یہ تقریباً 3000 روپے بنتے ہیں۔ کشمش 3.5 کلو تقریباً 3500 کی، 1000 روپے کلو ہے تقریباً کشمش۔ تو کشمش سے ادا کیا جائے تو 3500، کھجوروں سے ادا کیا جائے تو تقریباً 2000، جو سے ادا کیا جائے تو تقریباً 600 روپے، اور گندم سے ادا کیا جائے تو 300 روپے۔ تو پھر اس میں اللہ نے کسی کو زیادہ مالدار بنایا، اگر کئی اتنے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، اگر وہ کشمش کے اعتبار سے بھی ادا کرتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور جو معتدل ہیں، درمیانے ہیں، وہ کھجوروں کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی کھجور تقریباً 3.5 کلو کھجور، یہ 4.5 کلو 2000 کے قریب آتی ہے، فی بندہ 2000 ادا کرتے ہیں۔ جو کے اعتبار سے تقریباً 600 روپے، اور گندم کے اعتبار سے تقریباً 300 روپے۔ جو بالکل نچلے طبقے کے ہیں تو وہ گندم کے اعتبار سے ادا کر لیں، تو ان میں سے کسی کے اعتبار سے بھی ادا کیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر کا وقت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر یعنی ہم ادا کر سکتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھ لیا تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پورے رمضان میں کسی وقت ادا کر سکتے ہیں، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو صدقہ فطر ادا کر کے آئیں، لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے نہ ادا کیا، تو عید کی نماز پڑھ کے بعد میں بھی ادا کرے، اس کی قضا ادا کرے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ نہیں ادا ہوگا، یعنی اس کا وقت شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند دیکھ لیا، رمضان شروع ہو گیا تو پھر صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے ادا کر دیا تو وہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا وقت 1 مہینہ ہے کہ جب تک رمضان کا چاند دیکھ کے شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اب دیا کس کو جائے؟ تو جو صاحب نصاب نہیں اس کو دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، یعنی جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے اپنے بھائی بہن بھائی اگر علیحدہ رہتے ہیں، اگر ابھی شادی شدہ نہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ابھی ان کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی، بہن بھائی اکٹھے ہی رہتے ہیں، کھانا پینا اکٹھا ہے، پھر تو ان کو نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو اسی گھر میں رہ جائے گا۔ لیکن اگر بہن کی شادی ہو گئی ہے، بھائی کی شادی، علیحدہ رہ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ، اور وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو ان کو دیا جائے، بہن بھائیوں کو۔ اسی طرح یعنی چچا ہے، تایا ہے، خالہ ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی وغیرہ اگر رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، تو رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، کیونکہ ایک رشتہ دار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ تو اگر رشتہ دار سارے مالدار ہیں، پھر اپنے محلے میں دیکھا جائے، محلے میں جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے۔ محض بیوہ اور یتیم ہونا، یہ یعنی بعض اوقات کوئی بیوہ ہوتی ہے لیکن اس کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، نقدی موجود ہے، تو اس کو نہیں لگے گا۔ بیوہ بھی ہو، ساتھ ضرورت مند بھی ہو۔ اب کئی یتیم بچے ہیں لیکن ان کی جائیداد میں اتنا مال آیا ہے تو وہ خود صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر، تو ان کو نہیں لگے گا۔ لیکن اگر یتیم ہیں اور مستحق بھی ہیں تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو محلے میں جتنے بھی غریب، اگر ایسا کوئی نہ ملے، نہ رشتہ داروں میں نہ غریبوں میں، تو پھر مدارس، تو ان مدارس کو دیا جائے جن مدارس میں مسافر طلباء پڑھتے ہیں۔ تو یہاں یعنی کئی مدارس ایسے ہیں کہ اب ان میں پہلے مسافر طلباء تھے، اب نہیں ہے، تو ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ وہاں نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں لگے گا جہاں اب جیسے دارالتقویٰ ہے، وہاں الحمدللہ مسافر طلباء، یہاں الہلال میں بہت سارے طلباء پڑھتے ہیں، وہاں دیا جائے۔ جہاں جہاں مسافر طلباء کا کھانا بنتا ہے تو وہاں صدقہ فطر دیا جائے۔ جہاں مسافر طلباء نہیں ہے، صرف شہری بچے ہیں، صبح شام آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں صدقہ فطر نہیں لگے گا۔ تو یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا، یعنی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور اگر صبح صادق سے پہلے کوئی فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو اس کا صدقہ فطر بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب کس کس کی طرف سے دیا جائے؟ آدمی اپنا دے،
اور اپنے نابالغ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دے۔ اگر بالغ بچے ہیں اور وہ اپنا خود کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنا خود ادا کریں، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے۔ لیکن اگر ادا کر دیا باپ نے اپنے سارے بچوں کی طرف سے، جب بالغ ہیں، نابالغ ہیں، بیوی ہے، سب کی طرف سے ادا کرتے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالغ بچے ہوں اور وہ اپنا کاروبار ان کا خود علیحدہ ہے تو وہ اپنا علیحدہ کریں۔ بچی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کا خامد ادا کرے گا۔ تو ہم نے اپنے جو یعنی اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور جو ہمارے نابالغ بچے ہیں گھر میں ان کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ملازم وغیرہ رکھا ہوا ہے، وہ گھر میں اس کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرے۔ اپنے جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کر دے۔ اگر کوئی مالدار ہے، جیسے فیکٹری والا ہے، اس کی فیکٹری میں وہ ورکر کام کرتے ہیں اور اسی کے پاس ان کا کھانا پینا خرچہ اسی کے ذمہ ہے تو ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔ لیکن اگر ملازم ایسے ہیں وہ کام کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں پھر وہ اپنا ادا کریں۔ لیکن کئی ملازم ایسے ہیں ان کو مستقل گھر میں رکھا ہوتا ہے جیسے، تو ان کی طرف سے بھی ادا کریں۔ تو یہ صدقہ فطر کے مسائل تھے، تو باقی اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔